فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سمی زوار ہم کتاب پڑھ رہے ہیں سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اس کتاب کی ریڈنگ کا سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے، اور یہ کتاب جس کا حصہ اول ہم پڑھ چکے تھے اور اب حصہ دوم پڑھ رہے ہیں، اور اس پارٹ میں ہم پارٹ نمبر 32 میں ہم پیج 488 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ ہیڈنگ ہے مدینے والوں کے نام بشیر کا پیغام۔ لکھا ہے جب امام زین العابدین علیہ السلام قافلے کے دوسرے افراد کے ہمراہ مدینہ پہنچے تو حضرت زین العابدین علیہ السلام سواری سے نیچے اتر آئے، اور آپ علیہ السلام نے سامان کو کھولا اور خیمے کو نصب کر دیا، اور پھر اہل حرم کو محملوں سے نیچے اترنے کا حکم دیا۔ امام علیہ السلام نے بشیر بن جزلم جیم زال لام میم کو فرمایا کہ خدا تمہارے والد پر رحمت نازل فرمائے، وہ تو شاعر تھے، کیا تم بھی اشعار کہتے ہو؟ بشیر نے عرض کیا کہ اے رسول اسلام کے فرزند ارجمند علیہ السلام، میں بھی شعر کہتا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم جلدی سے مدینے میں داخل ہو جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت جانسوز کا اعلان کر دو۔ بشیر کہتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینے کے گلی کوچوں میں داخل ہو گیا۔ جب میں مسجد نبوی کے پاس پہنچا تو میرے رونے کی صدا بلند ہو گئی۔ میں نے یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: اے مدینے کے لوگوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اس دیار سے رخت سفر باندھو، کیونکہ حسین علیہ السلام قتل ہو گئے۔ اس لیے میری آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہے۔ حسین علیہ السلام کا جسد خاکی کربلا کی زمین پر خاک و خون میں غلطاں پڑا ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کر کے شہر بشہر پھرایا گیا ہے۔ پھر انورٹڈ کاما کلوز لکھا ہے پھر بشیر نے بلند آواز سے کہا کہ اے مدینے والوں، اس وقت علی بن الحسین علیہ السلام اپنی پھپھیوں اور بہنوں کے ہمراہ تمہارے نزدیک پہنچ چکے ہیں اور اپنے نانا کے شہر مدینہ کے عقب میں اترے ہیں۔ میں ان کا پیغام رساں ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ان کی اقامت گاہ کی نشاندہی کروں۔ جب بشیر نے کاروان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کے قریب پہنچ جانے کا اعلان کیا تو مدینے کے بچے، جوان، مرد اور عورتیں مدینے سے باہر نکل آئے اور آل اطہار علیہ السلام کے استقبال کے لیے آ گئے۔ بشیر کہتا ہے مدینے میں جو پردہ دار تھیں وہ پردے سے باہر آ گئیں اور انہوں نے اپنے بالوں کو غم حسین علیہ السلام میں کھول دیا۔ ان عورتوں نے شدت غم سے اپنے چہروں کو پیٹ پیٹ کر زخمی کر لیا۔ وہ بلند آواز سے واہ ویلا کر رہی تھیں اور نوحہ فریاد کرتے ہوئے بلند آواز سے کہہ رہی تھیں یہ صدائیں کہ واہ محمدہ واہ حسینہ، یہ صدائیں ہر طرف سے بلند ہو رہی تھیں۔ اور کہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ مجھے اپنی ساری زندگی میں یاد نہیں آتا کہ مسلمانوں نے بھی اس دن سے زیادہ گریہ کیا ہو اور مسلمانوں کے لیے اس دن سے زیادہ کوئی دن تلخ ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ بشیر کہتا ہے کہ ایک کنیز میرے پاس آئی، اس نے جانسوز اشعار پڑھے اور مجھے کہا کہ تو نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارے غموں کو تازہ کر دیا ہے، تو نے ہمارے زخموں کو کھرچ دیا ہے، تم کون ہو؟ ہم آگے ہیں پیج 490 اور 491 پہ۔ میں نے کہا میں بشیر بن جزلم ہوں، میرے مولا و آقا علی بن الحسین علیہ السلام نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ فلاں فلاں مقام پر پہنچ چکا ہے۔ بشیر کا کہنا ہے کہ جب لوگوں نے کاروان اہل بیت علیہ السلام کا نام سنا تو ایک جمع غفیر
جلدی سے امام سجاد علیہ السلام کی طرف بڑھا میں مدینے میں اکیلا رہ گیا. میں نے بھی گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ان کے پیچھے پیچھے آیا. میں نے دیکھا سوگواروں کی اتنی بھیڑ ہے کہ تمام سڑکوں پر لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں اور تمام راستوں کو پیدل چلنے والوں نے گھیر رکھا ہے. میں گھوڑے سے اتر کر پیدل چلنے لگا اور لوگوں کے کاندھوں کے سہارے آگے بڑھتا گیا. آخر میں اس خیمے پر پہنچا کہ جہاں امام سجاد علیہ السلام تشریف فرما تھے. حوالہ ہے ترجمہ لہوف صفحہ نمبر 197 اور صفحہ نمبر 200 اور کتاب نفس المحموم صفحہ نمبر 272 اور کتاب ناسخ التواریخ صفحہ نمبر 355. اور اب یہاں پر جو یہ جو نظم ہے یہ پوری فارسی میں ہے. ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ آواز سینوں میں خاموش ہے کہ کہیں سے کوئی مدد آئے اور کوفہ اور شام کے راستے سے عابد بیمار علیہ السلام آئے. ان کے چاند جیسے چہرے پر راستے کا غبار جم گیا ہے اور آئینہ مظہر خدا کی آنکھ میں بال آ گیا ہے. مدینے کے درد مندوں آگے بڑھو کہ زینب سلام اللہ علیہ بغیر بھائی کے اداس دل کے ساتھ آئی ہے. اے ام البنین آؤ اور اشکبار آنکھوں سے دیکھو کہ لشکر حسینی سپہ سالار کے بغیر آ رہا ہے. سامعین اب یہاں پہ ہیڈنگ آ گئی ہے مادر عباس سلام اللہ علیہ کی سیدہ زینب سے ملاقات. لکھا ہے روایت میں ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ مدینے میں داخل ہوا تو حضرت ام البنین نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے ملاقات کی اور کہا اے علی کی بیٹی میرے بیٹوں کے بارے میں کیا خبر ہے؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے اماں وہ سب کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں. حضرت ام البنین نے عرض کیا کہ میرے بیٹوں کی جانیں حسین علیہ السلام پر قربان، آپ بتائیے کہ حسین کہاں ہیں؟ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو بھی تشنہ لب شہید کر دیا گیا. جب حضرت ام البنین نے آقا حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر کے بارے میں سنا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو پیٹ لیا اور اپنے سر پر ماتم کیا اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے وین کرنے لگی کہ واہ حسینہ ہو، ہائے میرے مظلوم حسین. پھر لکھا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہا اے ام البنین سلام اللہ علیہ آپ کے لخت جگر عباس علمدار علیہ السلام کی نشانی لائی ہوں. ام البنین نے کہا وہ کون سی نشانی ہے؟ تو زینب سلام اللہ علیہ نے چادر کے نیچے سے خون سے بھرا ہوا غازی عباس علیہ السلام کا سینہ بند نکالا. جب ام البنین نے اپنے عباس علمدار جیسے بہادر فرزند کے سپر کو خون سے غلطاں دیکھا تو آپ برداشت نہ کر سکیں اور فرط غم میں بے ہوش ہو گئیں. حوالہ ہے تذکرۃ الشہداء صفحہ نمبر 443. اور اب ہم آگے پیج 492 پر اور 93 بھی پڑھیں گے. ہیڈنگ ہے امام سجاد علیہ السلام کا اہل مدینہ سے خطاب. لکھا ہے مدینے کے لوگ اہل بیت علیہ السلام کے مصائب و آلام سن کر پریشان حال ہو گئے تھے. ان کی آنکھیں خاندان رسالت کے لیے گریہ کناں تھیں، ہر دل دکھی اور اداس تھا. تمام عزادار امام مظلوم علیہ السلام بیمار کربلا کے خیمے کے گرد جمع ہو گئے تھے اور سب امام سجاد علیہ السلام کے دیدار کے منتظر تھے. ہر طرف رونے چلانے اور نوحہ ماتم کا شور برپا تھا. واہ حسینہ واہ علی یاہو کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. مدینے کی پوری فضا سوگوار ہو چکی تھی. اچانک امام سجاد علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر نکلے. آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک رومال تھا اور آپ اپنی آنکھوں سے اشکوں کو صاف کر رہے تھے. آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آپ کا غلام تھا. اور پھر ساتھ لکھا ہے کہ اس نے ایک کرسی اٹھا رکھی تھی. غلام نے ایک کرسی کو زمین پر رکھا اور امام حسین اور امام علیہ السلام اس پر تشریف فرما ہوئے. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو خاموش ہونے کے لیے کہا. پھر لکھا ہے اٹھتی ہوئی صدائیں یکا یک خاموش ہو گئیں. امام نے حمد الہی بجا لانے کے بعد
اب ایک طولانی خطبہ ارشاد فرمایا۔ ذیل میں اس خطبے سے چند کلمات بیان کیے جا رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما، اے لوگو، خدا نے ہمیں بہت بڑے مصائب اور رنج و الم سے آزمایا ہے، جس سے اسلام میں ایک بہت بڑا رخنہ پڑ گیا ہے۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور آپ علیہ السلام کے بچوں اور مستورات کو قیدی بنا لیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے سر اقدس کو ذبح کر کے نیزے پر بلند کر کے شہروں، بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ یہ ہم پر بہت بڑی مصیبت اور آزمائش تھی کہ جس سے بڑھ کر کوئی مصیبت اور آزمائش ہی نہیں تھی۔ اے لوگو، کون سا دل ہے کہ جو غم امام علیہ السلام اور شہدائے کربلا میں غمگین نہ ہو؟ وہ کون سی آنکھ ہے جو غم حسین علیہ السلام میں آنسو نہ بہا رہی ہو؟ کائنات عالم کے ہر وجود و مظلوموں اور شہدائے کربلا کے غم میں خون کے آنسو رو رہا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر آپ نے فرمایا، اب یہاں پہ عربی ہے اور ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ خدا کی قسم، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مودت و محبت رکھنے کے بجائے ہمارے قتل کی وصیت کرتے تو وہ بھی اس طرح نہ ہوتا جس طرح ہم پر ظلم کیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حقیقت ہے کہ مصیبت امام حسین علیہ السلام کس قدر دردناک، دلخراش، تلخ اور جاسوز ہے۔ ہمارے حقوق کو بڑی بے دردی سے پامال کیا گیا، ہمارے خون کو بہانا مباح سمجھا گیا۔ ہم اس کا حساب خدا کی ذات پر چھوڑتے ہیں اور سب سے بہتر انتقام لینے والا غالب ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ترجمہ ہے لہوف، صفحہ نمبر 201 and 202۔ دوسری کتاب ہے نفس المحموم، اس میں صفحہ نمبر 273، اور کتاب بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 148 ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے اہل بیت علیہ السلام کا مدینے میں داخل ہونا۔ لکھا ہے جب اہل بیت علیہ السلام کا لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا تو ان کے زخم اور تازہ ہو گئے۔ مدینے کے دروازے سے لے کر قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک زمین عزاداروں کے آنسوں سے تر ہو چکی تھی۔ مدینے میں اہل بیت علیہ السلام پر جان سوز مصیبت کو ہم چند جہات سے سپرد قرطاس کرتے ہیں۔ اور یہاں پر سامعین یہ الف اور بے اس طرح سے تفصیلات دی ہوئی ہیں، جیم بھی ہے، الف بے جیم ہے، 3 ہیں۔ چلے پڑھتے ہیں۔ الف پہ لکھا ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کے گھروں اور خاندان کے مردوں پر ایک نگاہ ڈالی جو سب زبان حال سے آہوزاری اور نوحہ خوانی کر رہے تھے۔ مرد حضرات امام سجاد علیہ السلام کے گرد اور عورتیں دختران بطول سلام اللہ علیہ کے گرد جمع تھیں اور گریہ وزاری میں مشغول تھے۔ وہ زبان حال میں دکھی اور غمزدہ ماؤں کی طرح گریہ کر رہے تھے۔ وہ شہیدوں کے غم میں و مصیبتہ کی فریاد بلند کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے، اے لوگو، ہمیں نوحہ خوانی اور ماتم کرنے کے لیے مجبور سمجھو اور ہمارے ساتھ اس مصیبت عظمیٰ اور پریشانی میں ہمدردی کرو، کیونکہ جن شہداء کی یاد میں ہم ماتم کنا ہیں اور جن کے غم میں ہم پریشان حال ہیں، ان کے اخلاق اور کردار سے ہماری قلبی وابستگیاں ہیں۔ وہ شب و روز ہمارے مونس و ہمدم تھے، وہ رات کی تاریکی اور ظلمت میں ہمارے لیے مینار نور تھے، وہ ہمارے لیے باعث افتخار اور کمال و عز و وقار تھے۔ ان کے راتوں کی تاریکی میں اپنے مولائے حقیقی سے راز و نیاز اور مناجات آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ ان کے فضائل و کمالات ہماری جانوں کو معطر کرتے ہیں اور دلوں کو تازگی بخشتے ہیں۔ ہائے افسوس کہ وہ انوار مقدسہ ہم سے دور بے رحم دشمنوں کے تیروں تلواروں کا نشانہ بنے، حالانکہ وہ کمالات انسانیت کا مجموعہ تھے۔ مدینے کی سوگوار فضائیں زبان حال سے کہہ رہی تھیں کہ مدینے کے وارث کہاں ہیں، جن سے مدینے میں بہاریں تھیں، ایمان کا نور تھا، روحانی اطمینان و سکون تھا۔ شہر کی در و دیوار اداس تھیں اور زبان حال سے کہہ رہی تھیں کہ میں اپنے رہنے والوں کی جدائی سے اداس ہوں کہ وہ میری چشمدیدہ سے غائب ہیں اور ان کے ہجر و فراق نے مجھے پریشان حال کر دیا ہے۔ ان کی جدائی میں جتنے بھی آنسو بہا لوں کم ہے۔
میرے ان گہرے زخموں کا علاج ان مقدس شہیدوں کے دیدار کے علاوہ نہیں۔ ان کے بچھڑنے نے مجھے ہمیشہ کے لیے جامہ غم پہنا دیا ہے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور اس طرح کہنا چاہیے کہ اے خوشی کے دنوں تمہارے ساتھ اب محشر میں ملاقات ہوگی۔ پھر لکھا ہے کہ ابن قتیبہ نے ان جان سوز لمحات کے بارے میں فارسی زبان میں اشعار کہے ہیں کہ جن کا مضمون اس طرح سے ہے۔ ترجمہ: جب میں اطرت اہل بیت علیہم السلام کے گھروں کے قریب سے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آل ابا علیہ السلام کے تمام گھروں میں ویرانی ہے۔ یہ حال دیکھ کر میرے دل کی دنیا تہو بالا ہو جاتی ہے اور مجھے اپنے سینے میں آگ سی بھڑکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ یہ شہر محمد و آل محمد علیہ السلام سے کبھی بھی خالی نہ ہو، اگرچہ اس وقت جب کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں ہر طرف آل ابا علیہ السلام کے گھر خالی نظر آتے ہیں۔ آل ہاشم علیہ السلام کے بہت سے افراد دشت کرب و بلا میں شہید ہو چکے ہیں۔ اس درد و غم کو میں اپنے دل سے کیوں کر نکال سکتا ہوں؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ترجمہ پڑھ لیا۔ حوالہ ہے ترجمہ لہوف، صفحہ نمبر 203 اور 207۔ لکھا ہے جس دن امام سجاد علیہ السلام اور قافلے کے دوسرے افراد مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے، وہ جمعے کا دن تھا۔ لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا اجتماع امام علیہ السلام کے ہمراہ چل رہا تھا۔ ان کے گریبان چاک تھے اور انہوں نے غم حسین علیہ السلام میں سے لباس پہن رکھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا تلاطم تھا جو رو کے رکتا نہ تھا۔ بے، اب الف پڑھ لیا۔ بے پہ لکھا ہے کہ مدینے کے کچھ لوگ نماز جمعے کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہو چکے تھے۔ ولید بن عتبہ ممبر پر بیٹھا ہوا جمعے کا خطبہ دے رہا تھا۔ اچانک نالا و فریاد، آہوں، سسکیوں اور چیخ و پکار نے مدینے کی فضا کو سوگوار بنا دیا۔ ہر طرف سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ہر دل محبت اہل بیت علیہ السلام میں زخمی ہو چکا تھا اور ہر آنکھ خون کے آنسو بہا رہی تھی۔ ولید نے خطبہ روک کر پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ یہ رونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ کیا ہوا؟ اسے بتایا گیا کہ یہ بنی ہاشم علیہ السلام کے مرد و زن کے رونے کی آوازیں ہیں جو غم حسین علیہ السلام میں رو رہے ہیں۔ غم امام علیہ السلام میں رونے کی آوازوں میں اس قدر سوز اور رقت تھی کہ ولید بھی رو پڑا اور اس کی آنکھیں بھی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں چھلک پڑیں، چونکہ مدینے کی فضائیں مکمل طور پر سوگوار تھیں۔ ہم پیج 496 اور 97 کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہر دل مغموم تھا، نمازی بھی رو رہے تھے، لہٰذا ولید سے خطبہ نہ دیا گیا۔ وہ خطبہ دیے بغیر ممبر سے نیچے اتر آیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ حوالہ ہے معالی السبتین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 208 اور کتاب ناسخ التواریخ، صفحہ نمبر 357۔ یہاں پر یہ حوالہ مکمل ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ذکر ہوا ہے کہ جب مسجد میں جمعے کے خطبے کے دوران میں لوگوں نے واہ حسینہ کا نوحہ پڑھا تو تمام نمازی شدت غم سے مسجد سے باہر آ گئے۔ ماحول اس قدر رقت انگیز تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن ہر آنکھ پرنم تھی، ہر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب معالی السبتین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 208 اور ناسخ التواریخ، صفحہ نمبر 357۔ اور الف بے پڑھ لیا۔ اور اب جیم میں لکھا ہے کہ اس وقت حضرت زینب سیدہ سلام اللہ علیہا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہا نے مسجد کے دروازے کو پکڑ کر جان سوز گریہ کیا اور کہا کہ اے جد بزرگوار علیہ السلام، میں آپ کے پاس اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ مسافر شام مسلسل امام مظلوم علیہ السلام کے غم میں روتی جا رہی تھیں اور اشک غم بہا رہی تھیں۔ جس وقت بھی عقیلہ بنی ہاشم کی نگاہ عابد بیمار علیہ السلام پر پڑتی تھی، زخم تازہ ہو جاتے تھے۔ جب لقمان علیہ السلام، عقیل علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت مسلم علیہ السلام کی بہن نے حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے باوفا ساتھیوں کی شہادت کی خبر سنی تو وہ اپنی بہنوں ہانی، اسماء، رملہ اور زینب بنت عقیل علیہ السلام کی بیٹیوں کے ہمراہ گھر سے باہر نکلیں اور انہوں نے شہدائے کربلا کے غم میں گریہ کیا اور ام لقمان علیہ السلام نے اس طرح مرثیہ پڑھا۔ یہ عربی کا مرثیہ ہے۔ ترجمہ کہ تم اس وقت کیا جواب دو گے
کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پوچھ لیا کہ تم آخری امت تھے، تم نے کیا کیا؟ میرے جانے کے بعد میری اطرت علیہ السلام اور میرے خاندان علیہ السلام کو رسن بستہ اسیر کیا اور بعض کو خون میں غلطاں کیا، سو کیا میری نصیحتوں کا یہی اجر دینا تھا کہ میرے بعد میرے رشتہ داروں سے اس طرح بدسلوکی کرو؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے ترجمہ ارشاد مفید، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک بنائی اور آپ نے سسکیوں، آہوں اور گریہ زاری میں عرض کیا کہ اے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرا سلام، میں آپ کے نواسے حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر لائی ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر آپ نے اپنے اشک آلودہ چہرے کو چوکھٹ پر رکھ دیا جبکہ لوگ آپ کو تسلیت پیش کر رہے تھے۔ حوالہ ہے کتاب معالی السبتین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر مجلس عزا۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ امام مظلوم حسین علیہ السلام کے پسماندگان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے۔ وہ غم حسین علیہ السلام میں گریہ کر رہے تھے اور روتے روتے اپنے آپ کو روضہ اطہر پر گرا دیتے تھے۔ انورٹڈ کاما روتی آنکھوں سے فریاد کر رہے تھے، اے ہمارے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ظالموں نے حسین علیہ السلام کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا۔ غموں، دکھوں اور دردوں کی ماری سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے قبر رسول پر ان اشعار کو پڑھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہ جو اشعار یہاں دیے گئے ہیں ترجمہ کیونکہ یہ عربی میں ہے، لکھا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن انہوں نے آپ کی اولاد کو بڑی بے دردی سے ذبح کیا اور آپ کی اطرت انتہائی بھوکی پیاسی حالت میں شہید کر دی گئی، یہاں تک کہ اہل بیت علیہ السلام کو ٹھنڈا پانی بھی نہ دیا گیا۔ پھر لکھا ہے اسی طرح کچھ اشعار ہیں اور ساتھ ترجمہ کہ انہوں نے رسول امین کے روضہ اقدس سے مخاطب ہو کر رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور سر کو شدت کرب سے زمین پر مار کر کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض کوفیوں کے ظلم و ستم پر فریاد کنا اور طالب انصاف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اپنے جگر گوشے کا حال تک نہیں پوچھا اور اس بے لوث مسافر کی خبر دریافت نہیں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر و قبا پوش اور زینت آغوش تھا کہ جس کا ایک بال اگر گر جاتا تو آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی۔ ظالموں نے خنجر ستم سے اس کا سر مبارک ہی تن سے جدا کر دیا اور پھر آپ کو نیزے پر بلند کر کے پھرایا گیا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ان اشعار کا ترجمہ ہے، حوالہ ہے تذکرۃ الشہداء صفحہ نمبر 442۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام قبر زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ یہ ہیڈنگ ہے، تفصیلات ہیں کہ ارباب مقاتل نے لکھا ہے، اہل بیت علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر پر گئے۔ انہوں نے اپنے تمام دکھ، درد اور غموں کو اپنی ماں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ وہ اپنے غم میں غم بھی سنا رہے تھے اور گریہ زاری بھی کر رہے تھے اور اپنی ماں کو زبان حال سے کہہ رہے تھے۔ یہاں پہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں ان دو اشعار کا کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، کاش آپ اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی کہ انہیں کس طرح شہر بہ شہر، بیابانوں اور ویرانوں میں در بدر پھرایا گیا۔ اے فاطمہ، کاش آپ علیہ السلام زندہ ہوتی تو قیامت تک ہم پر صدائے گریہ بلند کرتی۔ اور اس کے بعد یہاں پر سامعین کچھ اور اشعار ہیں جس کا ترجمہ کہ اے ہمارے غم زدہ حال کے غم گسارو، دیکھو ہمیں اشقیاء کے گروہ نے قیدی بنا لیا۔ روز حشر آپ علیہ السلام مخلوق کی بخشش کے لیے آئیں گی۔ آج ہمارے حال پریشان کو دیکھنے کے لیے آئیے۔ ہم نے اپنے سرداروں کے قتل پر سروں کے بال کھول رکھے ہیں اور اپنے شوہروں کے خون سے بالوں
کو مہندی لگائی ہوئی ہے انورٹڈ کاما کلوز. غمزدہ زینب سلام اللہ علیہ نے سانحہ کربلا اور شہادت امام علیہ السلام کو اس طرح دل سے لگا لیا تھا کہ آپ سلام اللہ علیہ ماں زہرا کی قبر پر بے ہوش ہو گئی. جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے بآواز بلند کہا کہ اے اماں جان، میرے بدن پر اتنے کوڑے برسائے گئے کہ میرا بدن زخموں سے چور چور ہو گیا. اور پھر آپ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے پارا پارا پیراہن کو گٹھڑی سے باہر نکالا اور چیخ کر کہا کہ اے اماں، میں آپ کے لیے کربلا سے یہ ایک تحفہ لے کر آئی ہوں. وہ آپ کے شہید بیٹے کی ایک خون آلودہ قمیص ہے. جب مدینے کے لوگوں نے امام مظلوم علیہ السلام کی پارا پارا قمیص کو دیکھا تو وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور ان کی آوازیں عرش معلیٰ سے ٹکرا رہی تھیں. کتاب لغوف میں درج ہے کہ اس قمیص میں 120 سوراخ تھے اور جگہ جگہ سے قمیص پھٹی ہوئی تھی. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مزید کہا، اے لوگو، تم کربلا میں موجود نہ تھے کہ تم دیکھتے کہ میرا بھائی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بند تھا، اس کو ظالموں نے کس طرح بے دردی سے شہید کیا. آپ اس قمیص میں جو سوراخ دیکھ رہے ہیں یہ دشمنوں کے تیروں، نیزوں اور تلواروں کے نشانات ہیں. اور سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھا ہے. حضرت سکینہ نے بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے زخموں سے پردہ ہٹایا اور اپنے غموں کو بیان کیا. اور آپ نے فرمایا، میرے مظلوم بابا نے فرمایا تھا، اے میرے شیعو، جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا، یا جب کبھی کسی مسافر یا شہید کے بارے میں سنو تو میری یاد میں اشک بہانا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے اہل مدینہ، کاش تم شام میں ہوتے تو دیکھتے کہ اہل شام نے کس بے دردی اور سنگ دلی سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسائی. تم دیکھتے کہ یزید نے کس طرح میرے والد کے لبوں اور دانتوں پر چھڑی کے ساتھ بے ادبی کی. اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے امام سجاد علیہ السلام کا مرثیہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. لکھا ہے، امام سجاد علیہ السلام اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدسہ پر آئے. آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. آپ علیہ السلام روتے ہوئے قبر اطہر کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے جد بزرگوار، اے بہترین نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے آیا ہوں. آپ کا محبوب حسین قتل ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پریشان ہو گئی ہے. میں آپ کو اپنا حال بیان کر رہا ہوں کہ میں محزون، بیمار، پریشان اور اسیر ہوں، اور کوئی نہیں کہ جو میری حمایت اور دفاع کرے. ہمیں اسیر کیا گیا کہ جس طرح غلاموں کو اسیر کیا جاتا ہے. انہوں نے ہم پر اس قدر کوڑے برسائے کہ جو ہماری ہڈیاں برداشت کرنے کی متحمل نہ تھیں. حوالہ نوٹ کیجئے، مقتل ابو مخنف، صفحہ نمبر 206. پھر ہیڈنگ ہے محمد حنفیہ علیہ السلام سے ملاقات. لکھا ہے، جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے برادر حضرت امام سجاد علیہ السلام کے چچا حضرت محمد حنفیہ علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہ لٹے ہوئے قافلے کی آمد کی خبر سنی تو آپ علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر جلدی سے گھر سے باہر قافلے کے استقبال کے لیے نکلے. جب آپ مدینے سے باہر آئے تو آپ کی نگاہ سیاہ پرچموں پر پڑی. آپ علیہ السلام شدت غم سے بے ہوش ہو گئے اور گھوڑے کی پشت سے زمین پر آئے. ایک شخص دوڑتا ہوا امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور اس نے عرض کیا، مولا، نزدیک ہے کہ آپ کے چچا جان دے بیٹھیں. امام سجاد علیہ السلام اس طرح روتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس آئے جس طرح شیر اپنے شکار پر آتا ہے. امام نے اپنے چچا کا سر گود میں لیا. آپ کو ہوش آ گیا. جب آپ کی نگاہ سید سجاد علیہ السلام پر پڑی تو آپ نے ایک لمبی آہ کھینچی. یہ لکھا ہے، اے میرے بھتیجے، میرا بھائی کہاں ہے؟ میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کا سرور کہاں ہے؟ میرے بھائی کے خلیفہ کو کیا ہوا؟ میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا، میں آپ کے پاس بغیر بابا کے آیا ہوں، یعنی یتیم ہو چکا ہوں. انہوں نے ہمارے مردوں کو قتل کیا اور ہماری عورتوں کو اسیر کیا. کاش آپ وہاں موجود ہوتے تو آپ دیکھتے کہ وہ کس طرح استغاثہ کرتے تھے اور یار و انصار کو پکارتے رہے تھے، لیکن کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی. لکھا ہے، چچا جان، آپ کے بھائی کو انہوں نے تشنہ لب قتل کیا ہے جبکہ تمام حیوانات دریائے فرات کے پانی سے سیراب ہو رہے تھے. حضرت محمد
حنفیہ علیہ السلام کو ان جملوں نے خون کے آنسو رلا دیا۔ آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے طوفان کے ساتھ دلوں کو ہلا دینے والا منظر لوٹ آیا۔ آپ نے امام مظلوم علیہ السلام کے غم سنے، آپ سے امام مظلوم علیہ السلام کے غم سنے نہ گئے۔ آپ نے شدت غم سے ایک دل سوز آہ کھینچی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا، اے بھتیجے، یہ بتاؤ تم پر کیا گزری؟ امام سجاد علیہ السلام نے روتے ہوئے شام و کوفے کے راستے کے مصائب بیان فرمائے، اور حضرت محمد حنفیہ علیہ السلام نے سر و سینے پہ ماتم کرتے رہے۔ حوالہ ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 354۔ اگلی ہیڈنگ ہے مدینے میں عزاداری۔ لکھا ہے کربلا کے شہداء کے لیے مدینے کے لوگوں نے 15 دن تک عمومی عزاداری منائی۔ زن و مرد چھوٹے اور بڑے گروہ در گروہ جمع ہوتے اور شہداء کے لیے فاتحہ خوانی، نوحہ خوانی اور سوگواری میں شرکت کرتے، نیز صف ماتم پر بیٹھ کر امام علیہ السلام کو پرسا دیتے اور گریا کرتے۔ شہدائے کربلا کے سوگ میں بنی ہاشم کی عورتوں نے سیاہ لباس زیب تن کیے اور انہیں غم حسین علیہ السلام میں موسم کی گرمی کی شدت کا احساس تک نہ تھا، ہر وقت یا حسین یا حسین کہتی رہتی تھی۔ ہم پیج 504 اور 505 پر آ گئے۔ لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام کے حکم پر عزاداروں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ سانحہ کربلا کے 5 سال بعد بنی ہاشم کی عورتوں نے آنکھوں میں سرما ڈالا، نہ بالوں کو خضاب کیا اور نہ ہی کسی نے بنی ہاشم کے گھروں سے دھواں اٹھتے دیکھا، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا کہ انہوں نے اس تمام مدت میں کھانا تیار کیا ہو۔ جب عبید اللہ ابن زیاد حضرت مختار آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوا تو عزاداران امام مظلوم نے سوگ کو ختم کیا۔ صادق آل محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے جد امام سجاد علیہ السلام 40 سال تک دنوں میں روزہ رکھتے اور راتوں کو عبادت کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کی مصیبت کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہتے تھے۔ جب آپ کا غلام آپ کے سامنے کھانا اور پانی رکھتا اور کہتا میرے مولا و آقا آپ کچھ کھائیں، تو سید سجاد فرماتے تھے رسول خدا کا بیٹا پیاسا اور بھوکا شہید ہو گیا۔ آپ علیہ السلام ان جملوں کو بار بار دہراتے اور یاد حسین علیہ السلام میں سخت گریا کرتے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کے اشکوں سے آپ علیہ السلام کی غذا تر ہو جاتی۔ آپ نے آخری عمر تک ایسا کیا اور ساری عمر غم امام علیہ السلام میں رو کر گزار دی۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت ام البنین کے مصائب۔ لکھا ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ایک زوجہ جو مادر حضرت عباس غازی علمدار ہیں، آپ کا نام ام البنین سلام اللہ علیہا بھی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی عقیل علیہ السلام جو کہ نسب شناس تھے ان سے فرمایا میرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کریں جس کا خاندان شجاع ہو۔ عقیل علیہ السلام نے بارگاہ امام علیہ السلام میں عرض کیا کہ آپ ایسے خاندان کی خاتون سے کیوں عقد کرنا چاہتے ہیں؟ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اس سے بہادر فرزند پیدا ہو۔ حضرت عقیل علیہ السلام نے ام البنین جس کا نام فاطمہ بنت حزام تھا، آپ سلام اللہ علیہ بنی کلاب کے بہادر خاندان سے کمالات انسانی کا مجموعہ تھیں، آپ کے لیے خواستگاری کی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے ساتھ عقد نکاح کیا۔ آپ کے بطن مبارک سے پہلے فرزند حضرت عباس علمدار علیہ السلام 4 شعبان المعظم سن 26 ہجری کو مدینے میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین علیہ السلام کو بطن ام البنین سے 4 فرزند حضرت عباس علیہ السلام، عبداللہ علیہ السلام، عثمان علیہ السلام اور جعفر علیہ السلام عطا کیے، اور پھر جب آپ علیہ السلام کو ان 4 بیٹوں کی ماں کا شرف حاصل ہوا تو آپ کو ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہا جانے لگا۔ آپ کے ان 4 فرزندوں نے عصر عاشور کو کربلا کی کڑکتی دھوپ میں امام مظلوم علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کے لیے شہادت کا جام نوش کیا۔ جب حضرت عباس علمدار 10 محرم الحرام کو کربلا میں شہید ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر
34 سال تھی۔ ام البنین کربلا میں موجود نہ تھیں بلکہ آپ مدینے میں سکونت پذیر تھیں۔ آپ نے اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر مدینے ہی میں سن لی تھی۔ آپ کے فرزند ارجمند حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی عمر 34 سال، عبداللہ علیہ السلام کی 25 سال، عثمان علیہ السلام کی 21 اور جعفر علیہ السلام کی 19 سال تھی۔ ان چاروں شہدائے کربلا کی والدہ کو امام مظلوم علیہ السلام سے بے حد عقیدت اور انس تھا۔ جب بشیر مدینے میں خبر دینے کے لیے آیا تو اس نے آپ علیہ السلام کے چاروں بیٹوں کے نام لے کر آپ کو ان کی شہادت کی خبر دی۔ اس وقت اس معظمہ بی بی نے کہا کہ مجھے حسین علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ کہ میرے فرزند اور جو کچھ اس نیلگوں آسمان کے نیچے ہے یہ سب کا سب حسین علیہ السلام پر قربان۔ بشیر نے کہا حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت ام البنین نے ماتم کرتے ہوئے کہا کہ اے بشیر، اس خبر نے تو میرے دل کی رگوں کو کاٹ دیا ہے۔ حضرت ام البنین کی گفتگو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ علیہ السلام کس عظیم اور عالی ترین مقام پر فائز تھیں اور آپ میں کس قدر اوج کمال پایا جاتا تھا۔ آپ نے اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کو امام علیہ السلام کی شہادت کے سامنے ذرہ برابر اہمیت نہ دی اور آپ کی نگاہ میں سب کے سب مصیبت شہادت حسین علیہ السلام، آپ کے نگاہ میں سب سے بڑی مصیبت شہادت امام حسین علیہ السلام تھی۔ حوالہ ہے منتہی المقال ما مقانی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70۔ اور اب ام البنین سلام اللہ علیہ کا مرثیہ لکھا ہے، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ اپنے فرزندوں کی شہادت کے بعد اتنی جگر سوختہ تھیں کہ اپنے شہید فرزندوں کی یاد میں ہر وقت کریا و فغا میں رہتی۔ آپ نے عادت بنا لی تھی کہ آپ ہر روز جنت البقیع میں آتی تھیں اور اپنے چاروں بیٹوں کے لیے گریا کرتی۔ آپ کے گریے میں اس قدر سوز و گداز تھا کہ آپ اپنے پرائے کو بھی رلا دیتی، یہاں تک کہ شقی القلب لوگ بھی آنسو بہائے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ آپ اس قدر گریا کرتی کہ آپ کے رونے کی آواز اس قدر بلند ہوتی کہ جو اہل مدینہ بقیع میں اس وقت موجود ہوتے وہ آپ کی آواز سن کر وہاں جمع ہو جاتے اور ان کی آنکھیں بھی یاد شہداء میں بھیگ جاتی۔ جب مدینے کی عورتیں حضرت ام البنین کو تسلیت و تعزیت پیش کرتی اور کہتی کہ اے ام البنین، خدا آپ کو اس مصیبت عظمیٰ پر صبر و حوصلہ عطا کرے، تو آپ ان کے جواب میں فرماتی کہ اے مدینے کی عورتوں، اب کبھی مجھے ام البنین کے نام سے نہ پکارنا، کیونکہ مجھے اس نام سے میرے شیر بہادر فرزند یاد آ جاتے ہیں۔ جب میرے فرزند تھے تو مجھے بیٹوں والی ماں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن اب میرا کوئی فرزند نہیں رہا، لہٰذا اب میں ام البنین نہیں ہوں۔ میرے پاس 4 بیٹے تھے جن پر تیروں کی بارش برسائی گئی اور ان کی گردنوں کی رگوں کو کاٹ کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ دشمنوں نے اپنے نیزوں سے ان کے پاک جسموں کو پارا پارا کر دیا اور میرے چاروں بیٹوں کی لاشوں کو کربلا کی تپتی ریت پر بکھیر دیا گیا۔ کاش میں جانتی کہ واقعی ایسا ہوا ہے جس طرح مجھے خبر دی گئی ہے کہ انہوں نے عباس علیہ السلام کے ہاتھوں کو بدن سے جدا کر دیا تھا۔ حوالہ ہے منتہی الامال، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 اور سفینۃ البحار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 510۔ اگلی کتاب ہے ریاحین الشریعہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 294۔ سامعین، یہاں پر کچھ اشعار لکھے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کہ لکھا ہے درج ذیل اشعار بھی حضرت ام البنین کی طرف منسوب ہے۔ ترجمہ کہ جس کسی نے عباس علیہ السلام کو دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس کی پشت پر اور دائیں بائیں دیگر فرزندان حیدر کرار علیہ السلام نے ہر ایک شیر کی مانند جنگ لڑی، اور مجھے جو خبر دی گئی ہے کہ کٹے ہوئے ہاتھوں والے میرے بیٹے کے سر پر کسی نے گرز مارا، ہائے افسوس کہ کسی نے میرے شیر دل بیٹے کے سر پر نیزہ مارا۔ اے میری جان عباس، اگر تمہارے ہاتھ صحیح و سالم ہوتے اور تلوار تمہارے ہاتھ میں ہوتی تو کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ تمہارے پاس بھی پھٹکے۔ حوالہ ہے منتہی الامال، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280 اور سفینۃ البحار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 510۔ اس کے بعد سامعین کچھ اور اشعار ہیں اور ان کا ترجمہ ہم پیج 509 پر پڑھیں گے اگلی نشست میں، جو کہ آخری نشست ہوگی۔ اس وقت آپ سے اجازت پیج 508 پر۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔